کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگے۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ، درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا، شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں۔ اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یار یہ میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں نا، کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا، تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہے۔ پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا، سارے بگڑے کام سفر جانے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت ہی کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے۔ اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا، لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے۔ تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے، بس ایسا نہیں ملیں گے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے ہی کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی۔ تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے۔ وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو، جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے۔ ہاں، جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے۔
درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا, اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے, دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا مکار دشمن ہے, اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے, کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے, اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا. آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ, کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا, ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس, کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی, اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو, یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے, شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس. وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار, اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں. اس کے چیلے چپاٹے, اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا, کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر, کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا تھا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا, سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا اب تیار ہو جائیں. He will attack you بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ. اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد, کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تو ہے. میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں, بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ, زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں, قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا, حکم ہو گیا. پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا. شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے میں بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں.
نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا, کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, بڑی خوبصورت تھی, اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں طرف. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا, حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ, ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں, چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو. اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا, اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی, وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا, وہ غیر مسلم کی موت مرا, اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی.
یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے, کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا, بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا. آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں, نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام